پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی آپ کو سنائیں گے۔ اس کا نام ہے جن کی خواہش۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے خوشی پور کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بڑے محنتی اور ہنس مکھ تھے، مگر اپنی اس خوبی کے باوجود بڑے پریشان رہتے تھے، کیونکہ آئے دن ان کی گلیوں میں ٹخنے ٹخنے پانی چڑھ آتا تھا۔ پیارے بچوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاس کی پہاڑی پر ڈنگ ڈم نامی ایک جن رہتا تھا، جو پاگل تو نہیں تھا، مگر اس کی ایک خواہش پاگلوں جیسی ضرور تھی۔ اسے اپنے درخت جتنے اونچے قد سے سخت نفرت تھی۔ وہ بڑا بھلا مانس اور شریف جن تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا قد عام لوگوں جتنا ہو جائے، تاکہ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے، مگر اس کی یہ خواہش کسی طرح بھی پوری نہ ہوتی تھی۔ جب بھی جن کی اپنے بانس جیسے قد پر نظر پڑتی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتا، اور جب وہ روتا تو گاؤں کی گلیاں پانی سے بھر جاتی۔ پانی سے بچنے کے لیے گاؤں کے لوگ ہمیشہ گھٹنوں تک اونچے جوتے پہنے رہتے تھے۔ ڈنگ ڈم کئی دفعہ بادشاہ کی فوج میں شامل ہو کر دشمنوں کے دانت کھٹے کر چکا تھا۔ اس لیے جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ بہت دکھی ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے جن سے پوچھا، کیا بات ہے ڈنگ ڈم؟ ہم نے سنا ہے تم بہت پریشان رہتے ہو۔ جن نے جواب دیا، حضور، میرا دل چاہتا ہے میں انسانوں میں مل جل کر رہوں، مگر وہ مجھ سے ڈرتے ہیں کیونکہ میرا قد ان سے بہت لمبا ہے۔ بادشاہ کے وزیر نے اس سے کہا، ارے میاں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا قد اتنا بڑا ہے۔ تو جن بولا، نہیں، میں اتنا بڑا نہیں رہنا چاہتا، میں انسانوں جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ میں ان سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ڈنگ ڈم کو تسلی دی اور بولا، بہت بہتر ڈنگ ڈم، ہم تمہارے لیے کوئی تجویز سوچیں گے۔ محل میں واپس آ کر بادشاہ نے فوراً شاہی جادوگر شپ شپ کو بلایا۔ جانتے ہو شپ شپ، ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے شپ شپ سے پوچھا۔ بندہ تو صرف حکم کا منتظر ہے، شپ شپ نے سر جھکا کر کہا۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، مگر بادشاہ کا ادنا غلام سے بھی زیادہ فرما بردار تھا۔ تم خوشی پور کی پہاڑی والے جن ڈنگ ڈم کو جانتے ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ جی حضور، میں نے اس کا نام کئی بار سنا ہے۔ بادشاہ نے شپ شپ کو حکم دیا، اس کا قد بہت لمبا ہے، اسے چھوٹا کرنے کی کوئی دوا تیار کرو۔ جو حکم عالیجا، ہمیں 1 ہفتے کے اندر دوا مل جانی چاہیے۔ جادوگر سوچ میں ڈوبا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اس نے بہت سی رنگ برنگی بوتلوں میں سے سفوف نکالے اور کڑھائی میں ڈال دیے، پھر اس کے نیچے آگ جلا دی۔ جب آگ تیز ہو گئی تو اس نے چولہے کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، وہ ناچتا جاتا تھا اور گاتا جاتا تھا، جڑی بوٹی پیس پیس کر میں نے کوٹی، کوٹ کوٹ کر بن گیا میدا، مرے گا جو بھی ہوا ہے پیدا، لیکن پیدا کرنے والے، اے میرے پیدا کرنے والے، ڈنگ ڈم کا قد چھوٹا کر دے، چھوٹا کر دے، چھوٹا کر دے۔ اس کے بعد شپ شپ نے اس سفوف کی مرغی کے انڈے کے برابر ایک گولی بنائی اور بادشاہ کے پاس پہنچا۔ پھر سارے امیر و وزیر بادشاہ کے ساتھ خوشی پور گئے۔ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں، ڈنگ ڈم، لو یہ گولی کھا لو، اس کے کھانے سے تمہارا قد عام آدمیوں جتنا ہو جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ شپ شپ نے گولی ڈنگ ڈم کے حلق میں ڈال دی۔ پھر سب لوگ بڑے غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ گولی سے ڈنگ ڈم کا قد چھوٹا ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کا جسم تو ویسے کا ویسا ہی رہا، البتہ اس کی گز بھر لمبی ناک چھوٹی ہونا شروع ہو گئی۔
یہاں تک چھوٹی ہوئی کہ چہرے پر ناک کی جگہ ایک نقطہ سا باقی رہ گیا۔ ڈنگڈم نے گھبرا کر اپنی ناک ٹٹولی اور جلدی سے آئینہ دیکھا۔ جب اس نے اپنی ناک کا اتنا برا حشر دیکھا تو وہ بے تحاشا رونے لگا۔ اس کے رونے سے خوشی پور کی گلیوں میں ایک بار پھر سیلاب آ گیا، کیونکہ اس کا ایک ایک بوند آنسو کا وزن کسی ایک بالٹی یا گھڑے سے کم نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر بھی گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گئے۔ شپ شپ، بادشاہ نے غضبناک ہو کر جادوگر کو آواز دی۔ علی جاؤ۔ شپ شپ کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈنگ ڈم کی ناک کہاں گئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، یہ سب اس گولی کا اثر ہے، اس کی ناک ذرا چھوٹی ہو گئی ہے، جادوگر نے جواب دیا۔ شپ شپ، تم کہتے ہو اس کی ناک ذرا سی چھوٹی ہوئی ہے؟ ارے بے وقوف، یہ تو بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ ڈنگڈم رو رہا ہے، اس کے آنسو سے خوشی پور میں سیلاب آ گیا ہے اور ہم گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ اس کی ناک فوراً ٹھیک کرو ورنہ ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے۔ بادشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر علی جا، شپ شپ نے خوفزدہ ہو کر کہا اور جلدی جلدی یہ منتر پڑھنے لگا۔ ہڑب ہڑب ہڑب، اے کان اے کان اے کان۔ اس کا مطلب یہ تھا اے ناک بڑی ہو جا۔ اس نے منتر پڑھ کر ڈنگڈم کی ناک پر زور سے پھونک ماری تو ناک پہلے جیسی ہو گئی۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ گولی ناکام ہو گئی تھی۔ شپ شپ کی جادوگری کا بھرم کھل گیا۔ اب ڈنگڈم پہلے سے بھی زیادہ اداس رہنے لگا، کیونکہ اس کے دکھ کا کوئی علاج نہ تھا۔ چند دن بعد شپ شپ نے ایک 2 سیر وزنی گولی بنائی اور بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ یہ کیا لائے ہو شپ شپ؟ بادشاہ نے گولی دیکھ کر پوچھا۔ حضور، میں ڈنگڈم کے لیے ایک اور گولی لایا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسے کھا کر اس کا قد ضرور چھوٹا ہو جائے گا، شپ شپ نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آج ہی خوشی پور چلیں گے، بادشاہ نے کہا اور امیروں وزیروں کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خوشی پور پہنچ کر شپ شپ نے بادشاہ کے سامنے ڈنگڈم کو وہ گولی کھلائی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ ڈنگڈم کا قد ایک دم گھٹنے لگا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا قد عام انسانوں جیسا ہو گیا۔ مگر بچوں، اس کے قد کے گھٹنے کی یہ رفتار جاری رہی اور اس کا قد اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا بچہ دکھائی دینے لگا۔ کہاں تو ڈنگڈم کا قد تناور درخت جتنا اونچا تھا اور کہاں وہ اب 2 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا، اس پر بھی اس کا قد گھٹ رہا تھا۔ بادشاہ یہ تماشا دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور گرج کر بولا، شپ شپ، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ ڈنگڈم بالکل ہی ختم ہو جائے کوئی علاج کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا۔ شپ شپ بیچارہ کانپتا ہوا ڈنگڈم کی طرف لپکا اور اس کے جسم پر ایک سفوف چھڑکنے لگا، ساتھ کے ساتھ یہ منتر بھی پڑھتا جاتا تھا، کر 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 ڈنگڈم کر، یا دق کر یا دق کر ڈنگڈم رک، جس کا مطلب یہ تھا اے ڈنگڈم رک، اے ڈنگڈم کے قد رک اور اصلی حالت پر آ جا۔ تھوڑی دیر میں ڈنگڈم کا قد پھر بڑا ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے شپ شپ، کبھی تم اس بیچارے کو چھوٹا کر دیتے ہو کبھی بڑا، میں تمہیں اس شرارت کی سخت سزا دوں گا، بادشاہ نے کہا۔ عالی جاہ، میرا کوئی قصور نہیں، دوا کے اجزاء میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے، شپ شپ نے جواب دیا۔ واہ، تمہاری دوا میں کمی بیشی ہوتی ہے اور ڈنگڈم کی جان پر بن جاتی ہے، تم سخت نالائق آدمی ہو اور تمہارا یہ جادو بالکل فضول ہے، بادشاہ نے کہا۔ نہیں حضور، میرا علم صحیح ہے، میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ ڈنگڈم کی خواہش پوری کر دیں گے، شپ شپ نے کہا۔ جادوگر کی یہ بات سن کر
ڈنگڈم زار زار رونے لگا اور بولا نہیں نہیں، میں اب کوئی گولی نہیں کھاؤں گا، میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے، مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، میں اب بالکل کوئی گولی نہیں کھاؤں گا۔ شپ شپ کوئی اور تجویز سوچو، گولیوں سے کام نہیں چلے گا۔ ڈنگڈم تم آرام کرو اور رونا بند کر دو، ورنہ خوشی پور میں پھر سیلاب آ جائے گا۔ شپ شپ گھر جا کر دن رات اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا نسخہ ہاتھ آ جائے جس سے ڈنگڈم کا قد عام انسانوں جتنا ہو جائے۔ آخر کار اس نے ایک ایسا شیشہ ایجاد کیا جسے آنکھوں پر لگانے سے چیزیں بڑی نظر آتی تھیں۔ شپ شپ بہت خوش ہوا اور وہ بادشاہ کو ساتھ لے کر ڈنگڈم کے پاس جا پہنچا۔ لے بھائی ڈنگڈم، اب تیری خواہش پوری ہو جائے گی، تو ذرا اس اینک کو آنکھوں پر لگا کر دیکھ، تجھے عجیب کرشمہ نظر آئے گا، شپ شپ بولا۔ ڈنگڈم نے اینک آنکھوں پر لگائی تو خوشی سے دیوانہ ہو کر ناچنے لگا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ہی جتنے بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ قہقہا لگا کر بولا، ہا ہا ہا، اب سب لوگ میرے برابر ہو گئے ہیں، میں تو چھوٹا نہ ہو سکا، البتہ انسان میرے جتنے بڑے ہو گئے۔ خدا تمہارا بھلا کرے شپ شپ، اب میں خوشی پور کے لوگوں کے ساتھ رہا کروں گا۔ ڈنگڈم خوشی پور میں ہنسی خوشی رہنے لگا، پھر کبھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ ٹپکا اور خوشی پور کی گلیاں ہمیشہ کے لیے سیلاب سے محفوظ ہو گئیں۔